بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے بچوں کی شام۔ بچوں کی شام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین تو آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس اچھے سے پروگرام، پیارے سے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں؟ جی یہاں پہ تو معلوم ہے، آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک پہلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے ہمارا، وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، کلام اور بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ورلڈ میپ اور میگنیٹک وال، قرآنی صورتیں، بزرگوں کے عقیدے اور ایک کہانی یا ایک واقعہ۔ تو ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہے بچوں؟ تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ کر تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلا سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة۔
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गफरान भाई अल्लाह पाक आपको और बरकतें नसीब फरमाए और आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वाह क्या जो दो करम है शगे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आका नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो
سایہ زلفی دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفی دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں چلتی گئی وہ دم کیا سے کیا کر دے جہاں چلتی گئی وہ دم کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفی دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفی دوتا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاغوں کو جو میری خود کے رفتاریں بلا کر دے بلاغوں کو جو میری خود کے رفتاریں بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفی دوتا کر دے سبحان اللہ ماشاء اللہ میں سید حمزہ بھائی نے بہت ہی پیارا کلام سنایا اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمایا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم ایک واقعہ سننے والے ہیں اور اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کا کام معلوم ہوگا جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تو بچوں چلتے ہیں واقعے کی طرف پیارے بچوں حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک راستے میں تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لی اور اس راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے پھر دور جانے کے بعد مجھ سے فرمایا اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو کیا فرمایا اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو کس نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کس سے فرمایا حضرت نافع رحمۃ اللہ کیا فرمایا اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی نہیں تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے نکالی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو اسی طرح کیا جس طرح میں نے ابھی کیا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سنا آپ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
گانے بازوں سے کتنی زیادہ نفرت فرماتے تھے کہ آواز آنے پر اپنی انگلیاں ہی کانوں میں داخل فرما لیں، اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ راستہ بھی بدل دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی گانے بازوں سے دور رہنا چاہیے۔ کس سے دور رہنا چاہیے؟ بازو سے گانے بازوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ نہ گانے سننے چاہیے اور نہ ہی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں گانے وغیرہ بجتے ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے کس کی آواز سنی تھی؟ حسن بھائی کو دیں مائک۔ گانے بازو گانے میں بجے گی، آگے دیں۔ بانسری بانسری کی، انہیں دیں، آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں انہیں جی بانسری کی آواز سنی بانسری کی آواز سنی تھی، انہیں دیں۔ بانسری کی آواز سنی نہیں جناب، سب کا جواب غلط ہے جی۔ باجے کی جی ہاں، باجے کی آواز سنی تھی۔ جنہوں نے غلط جواب دیا ان کی اصلاح ہو گئی ہوگی۔ تو آئیں دوسرا سوال کرتا ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھے نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا پوچھا تھا؟ آپ بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو کچھ آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا دیے، اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا دی۔ اور کچھ بھی فرمایا تھا، اور کون بتائے گا؟ جی عثمان بھائی کو مائک دو۔ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بانسری کی آواز آئی تھی تو انہوں نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ہم راستے سے گزر رہے تھے تو بانسری کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا۔ انس بھائی کا جواب بالکل درست ہے اور عثمان بھائی کی اصلاح ہو گئی ہوگی۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا اس واقعے سے؟ یہ کون بتائے گا؟ اس واقعے سے سبق کیا ملا؟ چینے تھا ہمیں گانے بازی نہیں سننا چاہیے۔ اور جی ہاں، ہمیں گانے باجے نہیں سننے چاہیے۔ اور ایک اور بھی سبق تھا، یہ کسی کو معلوم ہے؟ جی آپ عثمان بھائی اپنے برابر میں دیں، حسین بھائی اپنے برابر میں دیں۔ جہاں گانے باجے بج رہے ہوں ادھر جانا نہیں چاہیے۔ جی ہاں، جہاں گانے باجے بج رہے ہوں وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی اسی واقعے سے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں عربی سیکھیں میں، جس میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ عربی کے نیو ورڈز۔ تو پیارے بچوں، آج بھی ہم آپ کے لیے 3 عربی کے نیو ورڈز لے کر آئے ہیں، اور آج کے ورڈز بھی ہمارے 3 کھانے کی چیزوں کے نام ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے غور سے سننا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے 3 ورڈز کون کون سے ہیں۔ یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ جی نیکسٹ، یہ کیا ہے؟ انڈا یہ آملیٹ۔ یہ نیکسٹ، یہ ہے دہی۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ ان تینوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جی تو پہلا کیا تھا پیارے بچوں؟ جی تو کلفی کو عربی میں مسلجاتن کہتے ہیں۔ کلفی کو عربی میں مسلح کلفی کو عربی میں مسلجاتن کہتے ہیں۔ عربی میں مسلجاتن کہتے ہیں۔ دوبارہ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ کلفی کو عربی میں مسلجاتن کہتے ہیں۔ جی ہاں، کلفی کو عربی میں مسلجاتن کہتے ہیں۔ کلفی کو عربی میں مسلجاتن کہتے ہیں۔ دوبارہ بتائیں۔ کلفی کو عربی میں مسلجاتن کہتے ہیں۔ جی ہاں، کلفی کو عربی میں مسلجاتن کہتے ہیں۔ اور دوسرا ورڈ کون سا تھا؟ جی ہاں، آملیٹ۔ تو آملیٹ کو عربی میں اجتن کہتے ہیں۔ آملیٹ کو عربی میں اجتن کہتے ہیں۔ اب بچے مل کر بتائیں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، آملیٹ کو عربی میں اجتن کہتے ہیں۔ اور تیسرا کیا تھا؟ جی ہاں، تو دہی کو عربی میں زبادیون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی دہی کو عربی میں زبادیون کہتے ہیں۔
दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। 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 दोबारा बताएं। दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। जी, दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। किस किस को याद हो गए? तीनों। जी, आप बताएं कुल्फी को क्या कहते हैं? जी मुसल्ला जातू। जी हाँ, क्या कहते हैं? मुसल्ला जातुन। जी, और ये कौन बताएगा ऑमलेट को क्या कहते हैं? जी बताएं आप। ऑमलेट को अरबी में उज्जतुन कहते हैं। जी हाँ, माशाअल्लाह। और दही को कौन बताएगा? दही उस्मान भाई को थे। जी बताएं। अरबियुन। आप बताएं। उद्बादियुन। उद्बादियुन। नहीं, सही कौन बताएगा? जी बताएं, आप बताएं। आप बताएं। दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। आए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते 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 हैं। दोबारा बताएं। दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। जी दोबारा बताएं। दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। हाँ, दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। अब याद हो गया सबको? जी बताएं क्या कह रहे हैं, सब मिलके बता दें। दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। जी हाँ, अब तीनों एक साथ कौन सुनाएगा? जी सुनाए आप। कुल्फी को क्या कहते हैं? इनको दे माइक, अनस भाई बताएं। कुल्फी को अरबी में मुसल्ला जातुन कहते हैं। और दही को? ज़ुबादियुन। 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 जी तकरीबन माशाल्लाह इनका सही था। आए एक बार और लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं। कुल्फी को अरबी में मुसल्लजातुन कहते हैं। कुल्फी को अरबी में मुसल्लजातुन कहते हैं। ऑमलेट को अरबी में उज्जतुन कहते हैं। ऑमलेट को अरबी में उज्जतुन कहते हैं। और दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। कुल्फी को अरबी में मुसल्लजातुन कहते हैं। कुल्फी को अरबी में मुसल्लजातुन कहते हैं। ऑमलेट को अरबी में उज्जतुन कहते हैं। ऑमलेट को अरबी में उज्जतुन कहते हैं। और दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। और दही को अरबी में ज़ुबादियुन कहते हैं। जी, अब मैं अरबी बताऊंगा, आपने बताने के उस उर्दू में क्या कहते हैं। जी बताइए, उज्जतुन को उर्दू में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? उस्मान भाई बताएं। ऑमलेट। जी हाँ, और ज़ुबादियुन को उर्दू में क्या कहते हैं? अनस भाई को दे। दही। और ये कौन बताएगा मुसल्लजातुन को उर्दू में क्या कहते हैं? जी बताएं उस्मान भाई आप। कुल्फी। जी हाँ, कुल्फ़ी। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 3 वर्ड जो हमने आपको याद कराए। तो इसे आपने याद भी रखना है और याद रख के अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हमने आज अरबी में 3 लफ्ज़ याद किए, ऑमलेट, कुल्फ़ी और दही। उम्मीद है कि आप सबको याद भी हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। इसका नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो हम दुआ सीखने वाले हैं वो आबे ज़मज़म पीते वक्त की दुआ है। चले आए पहले आपको याद कराते हैं। अल्लाहुम्मा अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अस्अलुका
علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. کس کو یاد ہوئی؟ چلیں ایک اور بات ہوتے ہیں. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا نس بھائی جی ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ایک اور بار دہراتے ہیں. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اس کو یاد ہوئی؟ آپ سنیں. اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان اللہ. چلیں دوبارہ یاد کرتے ہیں. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. سین شینی انس بھائی. واسعا وشفاء من كل داء. ترجمہ. اے اللہ پاک میں تجھ سے علم نافع کا اور رزق کی کشادگی کا اور ہر بیماری سے شفایابی کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ پاک میں تجھ سے علم نافع کا اور رزق کی کشادگی کا اور ہر بیماری سے شفایابی کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ پاک میں تجھ سے علم نافع کا اور رزق کی کشادگی کا اور ہر بیماری سے شفایابی کا سوال کرتا ہوں. کس کو یاد ہے؟ اے اللہ پاک میں تجھ سے علم نافع کا اور رزق کی کشادگی کا اور ہر بیماری سے شفایابی کا سوال کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے آج آب زمزم پیتے وقت کی دعا سنی. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام بچوں کی شام. تو پیارے بچوں ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کوئز ٹائم. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ اس کے جواب دیتے ہیں. تو آئیں ہم سوال کی جانب بڑھتے ہیں. بتائیں کس اسلامی مہینے کی 27 تاریخ کو مسلمانوں کو نماز کا تحفہ ملا؟
रजब मुरज्जब। रजब उल मुरज्जब। जी आपने भी हाथ उठाया था, जी आप जवाब दें। मुरज्जब। रजब उल मुरज्जब। जी उफरान में। मुसलमानों को नमाज का तोहफा जिस रात में मिला था वो 27 रजब थी। 27वीं रजब। सुभान अल्लाह, 27वीं रजब आपका जवाब। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं, ये कौन बताएगा? कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती है? जी हस्दैन भाई ने हाथ उठाया, हस्दैन भाई बताएं। 70। 70। जी आप बताएं। 70 नेकियां। 70 नेकियां। 2 70 आ गए। आप बताएं। 10। 10। पक्की बात है, दो ने जवाब दिया है 70, भी आप 10 जवाब दे रहे हैं। अनस भाई को दें। 10। 10। 2 जवाब 10 के, 2 जवाब 70 के। अब हम एक आखिरी जवाब ले लेते हैं। जी 70। 3 जवाब 70 के, 2 जवाब 10 के, और जिन्होंने जवाब दिया 70 उनका जवाब बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने दिया 10 उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान पाक में किसको मुसलमानों का खुला दुश्मन कहा गया है? कुरान पाक में किसको मुसलमानों का खुला दुश्मन कहा गया है? जी हसनैन भाई। शैतान। शैतान। जी उस्मान ने। काफिरों। काफिरों। अनस भाई। शैतान। शैतान। जी शैतान। शैतान। काफिरों को। काफिरों। जिन्होंने जवाब दिया शैतान उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फरिश्तों को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा किया है? जी छोटे मुन्ने ने हाथ उठाया, इन्हें दे। मिट्टी से। मिट्टी से। जी नूर। नूर से। जी आपके बराबर में। नूर से। नूर से। अनस भाई ने भी हाथ उठाया, अनस भाई को माइक दे। नूर से। जिन्होंने जवाब दिया नूर उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन है जो हर चीज को देख रहा है? सारे मिलकर। अल्लाह पाक। आप सबका जवाब दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है प्लांटेशन। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम आपको मौसम गर्मा के सबसे अच्छे प्लांट के बारे में बताएंगे। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं इसे तरबूज कहते हैं और अरबी में बित्तीख कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि तरबूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाटरमेलन। जी, तरबूज को इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। तरबूज में अल्लाह पाक ने बहुत सारे फायदे रखे हैं। ये फ्रूट भी है और सब्जी भी, क्योंकि आप इसे मटर और मकई की तरह अपने गार्डन में उगा सकते हैं। और फ्रूट में बीज होते हैं जिससे दोबारा दरख्त लग जाता है। हम दरख्त लगाएं या ना लगाएं, तरबूज का ताल्लुक लौकी के खानदान से है, जिसमें तरबूज और लौकी के अलावा कद्दू और ककड़ी शामिल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते, हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के साथ और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। बच्चों, तरबूज में तकरीबन 92% वाटर यानी पानी होता है। ये तो शरबत की तरह भी पिया जा सकता है। प्यारे बच्चों, वाटरमेलन तो एक एनर्जी ड्रिंक है। आपको पूरे दिन में थकावट महसूस हो और आपको एनर्जी चाहिए हो तो आप वाटरमेलन खाकर खुद को एक्टिव रख सकते हैं। तरबूज में शामिल वाइकोपिन जो आपकी स्किन को तेज धूप के असरात से बचाता है
اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے. یہ آپ کے برین یعنی دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کی پاور کو بھی بڑھاتا ہے. یہ انرجی ڈرنک ہونے کے علاوہ انفیکشن سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے. بچوں، میرے لیے اور آپ کے لیے گرمیوں میں واٹر میلن بہت فائدہ مند ہے. پیارے بچوں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ تربوز ہو تو کھانے سے پہلے اسے کھائیں، انشاءاللہ بیماری دور ہوگی. تربوز کو کھانوں کے ساتھ، باربیکیو کے ساتھ، فروٹ سیلیڈ، اس کے علاوہ شربت کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر کے حصے میں جتنی طاقت ہے اتنی ہی باہر کے حصے میں بھی ہے. تو پیارے بچوں، یہ ہے اندر کا حصہ جو نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، اور یہ ہے باہر کا حصہ، یہ بہت سخت ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا. آپ اس کے باہر کے حصے کو اچار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. چلیں ہم آپ کو اس کی بیل لگانا سکھاتے ہیں. اس کے بیج آپ نے اچھی طرح نکال کر 24 گھنٹے پانی میں رکھ دینے ہیں. اب جو بیج آپ کو مکمل بھیگے ہوئے نظر آئیں، سمجھ لیں کہ وہ صحت مند بیج ہیں اور آپ انہیں پانی سے نکال کر الگ اگانے کے لیے رکھ دیں. اب ایک ٹشو پیپر لے کر اور اس میں یہ بیج تھوڑے فاصلے سے رکھ کر پانی سے اسپرے کریں اور فولڈ کر کے باکس میں ڈال دیں. 5 دن بعد آپ کے باکس میں رکھے ہوئے بیج اگنا شروع ہو جائیں گے. پھر ان بیجوں کو گملے یا بوتل میں مٹی اور ہلکی سی کھاد ڈال کر رکھ دیں اور ہفتے میں ایک بار اچھے سے پانی دیں. پیارے بچوں، اس میٹھے پھل کا مزہ آپ کو 90 یعنی 90 ڈیز میں مل جائے گا، کیونکہ 70 ڈیز میں یہ پک جاتا ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ تربوز کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور اس کے فائدے بھی سنے اور تربوز کی بیل لگانا بھی سیکھی. تو بچوں، آج جو ہم نے سنا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو پیارے بچوں، آج جو ہم نے تربوز کی بیل لگانا سکھائی وہ آپ اکیلے نہیں کیجیے گا بلکہ بڑوں کی مدد لے کر کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. اب ہم چلتے ہیں ہمارے سید حمزہ بھائی کی طرف اور ان سے کلام کے 2 اشعار سنتے ہیں. حاضر در دولت پہ گدا، حاضر در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. محتاج نظر حال میرا، محتاج نظر حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. میں کر کسی کسی اپنی جا پر، میں کر کسی کسی اپنی جا پر، قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر، قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر. آیا وہ بہت شرمندہ سا، آیا وہ بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. محتاج نظر حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار